پہلے تم خشک جڑی بوٹیاں تھی، اندر کی شفا پکانے پر نکل آئیں۔ ہم کس کا رزق ہے اگر تم یہ کہو؟ یقیناً شفا کے منتظر کا۔ السلام علیکم، تشریف رکھے، فقیر کے دسترخوان پر آپ کے لیے رزق ہے۔ جو پیش کیا جا رہا ہے اسے ٹکرایا نہیں جا سکتا۔ درویش افندی سلامت رہے۔ لیکن میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ شیخ ہدیوالی کی بیٹی کو یقیناً ہم جانتے ہیں، تشریف رکھے۔ آپ بھی بیٹھ جائیں۔ محبت میں جڑی بوٹیاں آپ رکھ دیتے ہیں، شکریہ۔ لیکن میں اس بیماری کے ساتھ جینے کی عادی ہو گئی ہوں درویش افندی۔ عادی ہونا ایک چیز ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا اور چیز ہے بالا خاتون۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زندگی کے 80 سال انواع و اقسام کے کاموں کے ساتھ گزارے۔ ان کے بہت سارے بچے اور بہت سارا مال تھا۔ امتحان کا وقت آ گیا۔ ایک رات حضرت ایوب علیہ السلام کا خاندان سو رہا تھا اور ان کا گھر گر گیا۔ ان کے 10 بچے ملبے کے نیچے رہ گئے۔ جگر جل گیا، مگر امتحان ختم نہیں ہوا۔ ایک صبح اٹھے اور ان کے جسم پر پھوڑے تھے۔ کسی طبیب کو مرہم نہیں ملی۔ دن رات گزر گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا۔ لیکن شہتوت کا پتا تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ جیسے شہتوت کا پتا بدلنے پر شکایت نہیں کرتا، وہ بھی شکایت نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں 18 سال گزر گئے، طبیب بے بس تھے اور مرہم بے فائدہ تھے۔ زخموں کی وجہ سے ان کا جسم نظر نہیں آتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی رحیمہ ایک دن آپ علیہ السلام کے حضور آئی اور کہنے لگی، اے ایوب، دعا کریں آپ کا رب آپ کو اس مصیبت سے کیسے نجات دے گا۔ ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں اپنے رب سے ایسی درخواست کیسے کر سکتا ہوں؟ اسی نے بچوں کے ساتھ 80 سال فراوانی زندگی عطا کی۔ اب کیسے میں اپنے حال کی شکایت کروں؟ 80 سال تکلیف بھی برداشت کر لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کر لیں گے۔ ایوب علیہ السلام نبی تھے، آپ علیہ السلام کے اصحاب تھے۔ یہ مصیبت شیطان کو بلی لگی۔ اس نے آپ علیہ السلام کے اصحاب کے دلوں میں فتنہ ڈال دیا۔ انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، یعنی یہ کیسا نبی ہے جس کے پاس اپنی بیماری کی دوا بھی نہیں، معجزہ کہاں ہے؟ ایک ایک کر کے چھوڑتے گئے ایوب علیہ السلام کو، مگر ایوب علیہ السلام نے پھر بھی شکایت نہیں کی۔ کئی برس گزر گئے، آپ علیہ السلام کے زخموں کو کیڑوں نے گھیر لیا۔ کیڑے آپ علیہ السلام کے دل اور زبان تک پہنچنے کے قریب آ گئے۔ اس وقت ایوب علیہ السلام کے دل میں یہ خوف آیا کہ اگر کیڑے میری زبان اور دل کھا گئے تو ذکر کیسے کروں گا؟ رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے،
میرے رب نے آپ علیہ السلام کی صبر کی بدولت آپ کے تمام زخموں کو شفایاب کیا. مرنے والے بیٹوں کی جگہ انہیں دگنے بیٹے دیے، بہت زیادہ دولت سے نوازا. اور ہمیں ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر پریشانی میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. سلامت رہے درویش آفندی، گویا اب مجھے طاقت بخش دی ہے.